جی تو صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ضالین اور ضالین کا ایک بڑا مسئلہ ایشو اٹھا ہوا ہے، تو کیا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں یا ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاحی اور سب کی اصلاح کی ہی بات ہے. دیکھو ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے، ضالین، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ولد ضالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں، جس کے ہم قائل ہیں. ضالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے، تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے، ضالین پڑھ لے، نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے بہت سارے الفاظ نکل نہیں رہے تھے، تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہے کافی ہے. اچھا اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں، پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے، جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتا ہے. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھاؤ. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں، بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں، ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش، جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے، ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے، جو قرآنی عربی ہے، بلکہ عرب جو ہے نا، عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے، ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے، جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز، جس طرح بھی پڑھ لے. حتی الامکان کوشش کرے صحیح، لیکن زیادہ وہمی نہ بنے. وہ گھنٹے لگا دیا دعا پہ، یوں گھوم رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے، ایسے وہمی وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے اس محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، میرا دماغ کھا جاتا تھا. اس کو الحمد کا ہا نہیں نکلتا تھا منہ سے، الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا، قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے، بچے بولو ہا. اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں، تو اس نے کہا ہا. کہتے حلق سے نکالو حلوا، وہ کہہ رہے حلوا. پھر کہہ رہے حلق سے نکالو، بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو، میں پکا کے کھلا دوں گی، خدا کے لیے بچے کو اٹھائیں. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ، کہتے ہیں شیرہ ہے، شیرہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے، نارمل شیرہ ہے ہمارا. تو اس لیے واد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ.